حال سے ڈرتے ہیں۔ امیر کائنات کا فرمان ہے جو بلا ہے کوئی کام سے نہیں ڈرتا، سب اپنے اعمال سے ڈرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا موت ایک راستہ ہے جو دو دروازوں کی طرف لے کے جاتا ہوں، ایک ہے ہلاکت، ایک ہے شہادت۔ بھئی اب پتا کیسے چلے کہ کون اس رستے پہ ہلاکت کی طرف جا رہا ہے، کون اس رستے پر شہادت کی طرف جا رہا ہے؟ پتا نہ چلتا کہ کربلا نہ ہوتی۔ حسین نے کربلا میں آ کر موت کے رستے کو معین کر دیا کہ یاد رکھو اگر تمہاری زندگی شہید ہی بن جائے تو موت ہلاکت ہے، حسین ہی بن جائے تو موت شہادت ہے۔ بن جائے تو شہادت۔ ماں کے چھیلوں کی مجلس ہے، ماتا ہے دو چار فکر ماں پہ کرو۔ آیت اللہ پوری ایک بہت بڑا نام گزرا کیوں کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں موت ایک نعمت عظمیٰ دیتی، ماں دو نعمت عظمیٰ دیتی۔ انہوں نے کہا موت جو نعمت عظمیٰ دیتی ہے اس کا نام ہے دیدار علی۔ جو خاموش رہ گیا ہے بس میں پھر سو ہی گیا۔ موت جو نعمت عظمیٰ دیتی ہے وہ ہے دیدار علی۔ جو خاموش ہیں چھٹے امام کی حدیث پڑھ دیتا ہوں، مولا صدوق کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ساتھ کہ آل محمد فرماتے ہیں کہ خدا نے روح پہ حرام کر دیا ہے، وہ اس وقت تک جسد چھوڑ ہی نہیں سکتی جب تک علی کی زیارت نہ کرا۔ موت جو نعمت عظمیٰ دیتی وہ ابو دار ہے۔ انہوں نے کہا ماں دو نعمت عظمیٰ دیتی، کا پہلی نعمت عظمیٰ کا نام ہے ولایت علی۔ ولایت علی باپ کے اکاؤنٹ سے ٹرانسفر نہیں ہوتی، ماں کی شرافت سے ڈاؤن لگ گئی۔ یہی تو وجہ ہے کہ صادقین کے گھرانے میں جو صادق مشہور ہے اسی نے یہ کہا تھا کہ جب ہماری ولایت تمہارے دل میں ٹھنڈک پیدا کرے فَلْيُرْسِلْ دُعَاءَ أُمِّهِ، تو اپنی ماں کے حق میں دعا کیا کرے۔ لم تحن ابا کہ اس نے تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی ہے۔ میں جو کہہ رہا ہوں ساتھ کیا ہے محمد کیا کہہ رہے ہیں، جب ٹھنڈک دل میں محسوس ہو تو ماں کے حق میں دعا کر کہ اس نے تیرے باپ سے خیانت نہیں کی تو مت گھبرایا کرو۔ فلانا علی ولی اللہ پہ بحث کرتا ہے، فلانا علی ولی اللہ کو یہ سمجھتا ہے، فلانا علی ولی اللہ کا اقرار نہیں کرتا۔ صادق آل محمد نے تو فتویٰ صادق کر دیا کہ یاد رکھو علی کی ولایت امیر ماں کی اولاد کا مرثا ہے، خائن ماں کی اولاد کا مرثا نہیں۔ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق ماں جو دو نعمت عظمیٰ دیتی ہے، پہلی ہے علی کی ولایت، دوسری ہے مجلس حسین۔ آپ سب کسی نہ کسی ہر کوئی اپنی ماں کی گود میں پلا جوان ہوا، حضرت دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا مجلس میں باپ پہلے لے کے آتا ہے یا ماں؟ باپ تب لے کے آتا ہے جب بچہ چلنے کے قابل ہوگا۔ ماں اس وقت آغوش میں لاتی ہے کہ جب وہ رشتے کی پہچان بھی نہیں جانتا ہے۔ ماں بتاتی ہے کہ ماتم کیسے کرنا، بتاتی ہے یا نہیں؟ سب نے ماں کی گود سے ہی حسین دیا، سب نے ماں کی گود سے علی ولی اللہ دیا۔ یہی
وجہ ہے کہ اسلام میں ماں کا کردار بہت ہے. اب میں نے تاریخ کو 2-4 ٹکڑوں میں قید کرتا ہوں, اب دیکھنا آپ سنتے گئے. ماں کا کردار, چلے میں دلیل دیتا ہوں, جو 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے طالب علم وہ ذرا میرے ساتھ ہے. ایک ہوتا ہے مذکر, ایک ہوتا ہے مؤنث, ہوتا ہے نا, جو دوسری تیسری میں پڑھایا جاتا ہے. جب رشتے پڑھے جاتے ہیں تو کیا کہا جاتا ہے؟ دادا دادی. پڑھتے ہیں, مجھے لگا شاید انگلش زیادہ سوال ہو گئی ہے, ڈیڈ موم کا زمانہ چل گیا تو لوگ اردو سے بدلنا ہو. دادا دادی, نانا نانی, پھوپھا پھوپھی, چاچا چاچی. لیکن کبھی کسی نے والدین کے رشتے کو کہا باپ ماں. جب بھی کہا یہی کہا ماں باپ. اس لیے کہ رسول نے فرمایا جب خدا تمہیں صاحب اولاد کرے تو 7 سال تک اپنی اولاد کو تربیت, 7 سال کے بعد تعلیم دو, تربیت دیتی ہے ماں. چلے میں آسان کرتا ہوں, اگر تربیت اچھی ہو تو بیٹا امن پسند بنتا ہے, دہشت گرد نہیں بنتا. کیونکہ پہلے 7 سال کی تربیت ہے ماں کی. ماں نے دینی ہے تربیت. جیسی تربیت ہوگی تعلیم ویسا ہی عمل دکھائے. بھئی زمین اچھی ہوگی تو فصل اچھی ہوگی. میں نے جملہ ابھی کہنا ہے, زمین بدبودار گندی ہوگی تو فصل بھی گندی ہوگی. بھئی یہی تو وجہ ہے, اگر تربیت اچھی ہو, اگر تربیت اچھی ہو تو بیٹا دشمن کے گھر میں بھی ہو تو علی کہہ دیتا ہے میرا بیٹا. دشمن کے گھر میں ہی کیوں نہ ہو, علی کہہ دیتا ہے میرا بیٹا ہے. اور اگر تربیت اچھی نہ ہو تو اسی گھر کی بیٹی علی کے مخالف چلی آتی ہے. سارا کام ہے تربیت کا. تربیت جتنی اچھی ہو, آپ کی اہل بیت سے وفا